اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کی تلاوت کی گئی اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت مبارکہ تھی۔ آج اس پہ ہماری سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی الحمدللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ شروع ہوئی تھی اور آج 111 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ باقی قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے اولاد اختیار نہیں فرمائی اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ اس میں اللہ رب العالمین کی یہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس کے کمالات کو بیان کیا ہے، اور سب سے بڑا اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جن چیزوں کا انسان محتاج ہے ان میں سے کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ انسان اپنی بقا میں اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا بالخصوص اولاد کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ انسان فانی ہے، انسان کو بیماری لائق ہوتی ہے، بڑھاپا لائق ہوتا ہے۔ اس لیے انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ جب مجھے بڑھاپا لائق ہوگا، بیماری لائق ہوگی تو میری خدمت کرنے والا کون ہوگا۔ اس لیے انسان اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اگر اللہ رب العالمین کی اولاد ہوتی تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ملکیت میں جو کچھ ہو، جن جن چیزوں کا میں مالک ہوں وہ میری اولاد کو ملے، وہ کسی غیر کو نہ ملے۔ تو اگر اللہ کی بھی کوئی اولاد ہوتی تو پھر اللہ نے جو اپنے خزانے ساری کائنات میں تقسیم کر رکھے ہیں وہ کسی اور کو نہ ملتے، سب اللہ کی اولاد کو ہی ملتے، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے انسانوں کے اوپر۔ اور مشرکین مکہ چونکہ اللہ رب العالمین کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تسلیم کرتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ یہ اولاد ہونا کمزوری کی نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین ہر کمزوری سے پاک ہے، لہذا اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کا کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کیونکہ شریک بھی بندہ اپنے ساتھ اس لیے کسی کو کرتا ہے کہ وہ اکیلا کوئی کام کر نہیں سکتا، وہ اپنے ساتھ اپنے کارخانے میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تاکہ مل کے کاروبار کریں۔ تو یہ بندے کی کمزوری کی نشانی ہے کہ بندہ اکیلا نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین ہر کمزوری سے پاک ہے، اس لیے اسے کسی اپنے ساتھ کسی شریکے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو، اس کی تسبیح بیان کیا کرو اور اس کی بڑائی بیان کیا کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی جن الفاظ کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔